السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسا شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 18 افراد جاں بحق، 535 کی حالت تشویشناک۔ کورونا کے وار جاری، فعال کیسز کی تعداد 32,000 سے زائد ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کابل، افغان صدارتی محل میں پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے صدر اشرف غنی کی دعوت پر پہلی بار کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے خود 4 جلسے کر کے کوٹا پورا کر لیا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں میرے کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے جس میں میڈیا موجود ہو۔ حویلیاں طیارہ حادثے کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل، رپورٹ جاری کر دی گئی۔ طیارے کے انجن کو 10,000 گھنٹے مکمل ہونے پر اوور ہال نہیں کیا گیا۔ 2 دہائیوں بعد کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر آ گئی۔ شیخ رشید نے ابتدائی طور پر سٹی اسٹیشن اور پپری کے درمیان KCR کا افتتاح کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار شہید اور 1 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے بڑھ گئے، کرنٹ اکاؤنٹ توازن میں بھی بہتری کا سلسلہ جاری۔ امریکہ میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کے بعد کینیڈا امریکہ سرحد کی بندش میں توسیع کر دی گئی۔ ہر 5 میں سے 1 کینیڈین کا امریکی صدر کے انتخابات کے غیر منصفانہ ہونے کے بیان سے اتفاق، انگس ریڈ انسٹی ٹیوٹ نے سروے جاری کر دیا۔ ٹورنٹو میں کورونا وائرس سے مزید 22 ہلاکتوں کے بعد میڈیکل ہیلتھ آفیسر نے صوبے میں پابندیوں کے لیے نئی سفارشات وضع کر دیں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,11,109 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 5,66,08,279 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس وائرس سے ہلاکتیں 13,55,631 ہو گئی۔ امریکہ کی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو سرحد عبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روک دیا۔ امریکی اور جرمن کمپنی کے اشتراک سے بننے والی کورونا ویکسین 95% تک مؤثر قرار دے دی گئی۔ خوفناک حادثات کے بعد بوئنگ 737 میکس طیاروں کو دوبارہ پرواز کی اجازت دے دی گئی۔ مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والی نیدرلینڈ کی خاتون باکسنگ چیمپئن روبی جیسیا نے اسلام قبول کر لیا۔ کورونا وائرس نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فہرست تہو بالا کر دی۔ سنگاپور اور اوساکا تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 547 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,65,927 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید 18 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7,248 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 547 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,65,927 ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 18 افراد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 7,248 ہو گئی ہے، جبکہ 535 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 32,005 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 886 کورونا مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 3,26,674 ہو گئی۔ کورونا کی تشخیص کے لیے ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 36,899 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں 41,78,739 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر افغانستان میں موجود ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افغان صدارتی محل پہنچے، جہاں افغان صدر اشرف غنی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر افغانستان میں موجود ہیں، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افغان صدر اشرف غنی کی خصوصی دعوت پر ایک روزہ دورے پر کابل پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، DGI/SI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور افغانستان میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم عمران خان اور وفد کا استقبال افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے کیا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان افغان صدارتی محل پہنچے، جہاں افغان صدر اشرف غنی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ سطح رابطوں کے مستقل سلسلے کا حصہ ہے۔ اس سے دونوں برادر ممالک کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان افغانستان کے صدر اشرف غنی کی دعوت پر پہلی بار کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ پروفیسر حافظ محمد سعید کو قید کی سزا سنا دی۔ لاہور میں جج ارشد حسین بھٹہ کی عدالت نے CTD کی طرف سے درج مقدمہ نمبر 16/19 اور 25/19 پر فیصلہ سناتے ہوئے حافظ سعید سمیت 4 افراد کو 2 مقدمات میں قید کی سزائیں سنائیں۔ حافظ محمد سعید، پروفیسر ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو 10.5 سال کی سزا سنائی، جبکہ پروفیسر حافظ عبدالرحمان مکی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید جولائی 2019 سے گرفتار ہیں اور ان کے خلاف اب تک 4 مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں۔ جماعت الدعوہ کے رہنماؤں کے خلاف CTD کی طرف سے کل 41 مقدمات درج ہیں، جن میں سے 24 مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں، جبکہ باقی ATC عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ حافظ سعید کو اس سے قبل رواں سال 12 فروری کو جج ارشد حسین بھٹہ نے ہی 2 کیسز میں 11 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود 4 جلسے کیے اور اپنا کوٹا پورا کر لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت سکھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ میرے کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے، جس میں میڈیا موجود ہو۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے اور میں نے کیا جرم کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے مطالبہ کیا کہ نیب کے قانون کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انتقامی قانون ہے یا اصلاحی ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ مجھے 14 ماہ سے زائد قید میں رکھا ہوا ہے، میرے کیس کے ٹرائل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے، حکومتی لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا۔ سابق اپوزیشن لیڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی نہیں ہونی چاہیے جب تک کوئی ثبوت نہ ہو۔ حویلیہ طیارہ حادثے کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں PIA انجینئرنگ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں جنید جمشید سمیت 47 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حویلیہ طیارے حادثے کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل کر لی گئی۔ رپورٹ میں PIA انجینئرنگ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے حویلیہ طیارہ حادثے کی رپورٹ جاری کر دی، جس میں PIA انجینئرنگ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں جنید جمشید سمیت 47 افراد شہید ہو گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حادثے کے شکار طیارے کا ایک انجن بند ہو گیا تھا اور دوسرے کا بلیڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ طیارے کے انجن کو 10,000 گھنٹے مکمل ہونے پر اوور ہال نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ATR طیارے کے انجن کا بلیڈ پشاور سے چترال جاتے ہوئے ٹوٹا۔ انجن بلیڈ ٹوٹا ہونے کے باوجود طیارے کو اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ پرواز PK 661 چترال سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ دوران پرواز انجن بلیڈ پن کے ٹوٹنے سے پنکھے کی رفتار کم ہوئی۔ پروپیلر کی رفتار کم ہونے سے اس کا الیکٹرانک پینل خراب ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق طیارہ اڑانے والے پائلٹ نے اس سے پہلے ایسی خرابی نہیں دیکھی تھی، جبکہ طیارے کی آخری مینٹیننس کینیڈا میں ہوئی تھی۔
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि KCR में इंस्टॉल होने वाली तमाम चीज़ें कराची पहुंचा दी गईं। KCR की 40 कोचेज बना रहे हैं, जिसमें से 15 आज चलाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ गई। शेख रशीद ने इब्तदाई तौर पर सिटी स्टेशन और पपरी के दरमियान KCR का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने एक तरफा किराया 50 के बजाय 30 रुपए करने का ऐलान भी किया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि KCR में इंस्टॉल होने वाली तमाम चीजें कराची पहुंचा दी गयी। KCR की 40 कोचेज बना रहे हैं, जिसमें से 15 आज चलाई जा रही हैं। 750 रुपए में KCR का महीने भर का पास बनवा सकते हैं। एक साल में KCR को मुकम्मल तौर पर मॉडर्न कर देंगे। पाकिस्तानी तारीख में KCR का क्रेडिट इमरान खान को जाता है। 30 रुपीज़ इसका किराया होगा, और जो मज़दूर लोग और मेहनत कश लोग पास बनवाना चाहें 750 रुपये महीने का उसका पास होगा। शेख रशीद का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदके दिल से अमल दरामद कर रहे हैं। अदालत ने सबको चाबी दी तो काम चला। उन्होंने कहा, कराची में बड़ा कब्जा माफिया है। रेलवे की ज़मीन पर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। सिंध हुकूमत कोशिश करेगी तजावुजात ख़त्म कराए। ट्रेन चलती रहे तो जिंदा रहती है, रुक जाए तो लोग चीज़ें चोरी कर लेते हैं। लोगों ने ट्रेनों में साबुन और तौलिए नहीं छोड़े, वो भी चोरी कर लिए। और सिंध गवर्नमेंट कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रही। कब्ज़ा माफिया 25 साल में सारा कब्ज़ा माफिया छा गया है। KCR के ट्रैक पे कब्ज़ा माफिया छा गया है। जैसे जैसे हम खाली कर रहे हैं उसको चलाने जा रहे हैं। वफाकी वजीर रेलवे ने मजीद कहा, गिलगित में ज़बरदस्त इंतखाबात हुए। अपोजिशन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की फ़िक्र करे। अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं मान सकती तो कोई इलेक्शन नहीं मान सकती। पूरी दुनिया में जहां जमहूरियत है वहां हारने वाला मान ही नहीं रहा। वोट की इज्जत को शदीद किस्म का खतरा है। इन्हीं लोगों से खतरा है जो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। उनका कहना था, वजीर आजम सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से इंतखाबात कराना चाहते हैं। जो फौज के खिलाफ बयानियां दे रहा है वो इमरान खान की खिदमत कर रहा है। जो बयानियां जो फौज के खिलाफ बात करता है वो इमरान खान की खिदमत कर रहा है, उसकी मुखालफत नहीं करता। सिर्फ रियाजत की कमी है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 2 एहलकार शहीद और 1 जवान जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 2 एहलकार शहीद और 1 जवान जख्मी हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के चेक पोस्ट पर हमले के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 1 फौजी जवान जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने पाश ज़ियारत के करीब फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायर खोल दिया, जिसके बायस 32 साला हवलदार मतलूब अहमद और 25 साला सिपाही सलमान शौकत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब की सतह उबूर कर गए हैं, जबकि रवा माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1.16 अरब रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती इक़दामात की बदौलत ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब की सतह उबूर कर गए हैं, जबकि रवा माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1.16 अरब रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब की सतह उबूर कर गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 19 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 13 नवंबर को मजमूई ज़खायर की मालियत 20 अरब 8 करोड़ 56 लाख डॉलर की सतह पर आ गई। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 12 अरब 93 करोड़ 12 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 15 करोड़ 44 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह 1 जुलाई से 31 अक्टूबर के दौरान में जारी खाते के तवाज़ुन में नुमाया बेहतरी हुई है। सितंबर में करंट अकाउंट 5 करोड़ 90 लाख, जबकि अक्टूबर में
38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ اس طرح رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ جاری کھاتے کا مجموعی فاضل بیلنس 1 ارب 20 کروڑ ڈالر رہا ہے۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں جاری کھاتے کو 1.4 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ جاری کھاتے کا توازن بہتر بنانے میں ترسیلات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی نے اہم کردار ادا کیا۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ جاری کھاتے کا فاضل بیلنس 1.20 ارب ڈالر رہا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 1.4 ارب ڈالر خسارہ تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔